ہندوتوا دہشت گرد فوجیوں نے کشمیریوں کی منظم نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ضلع کپواڑہ میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے نوجوانوں کو لائن آف کنٹرول کے مچھل سیکٹر کے علاقے ٹیکری ناڈ میں شہید کر دیا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ قابض فوجیوں نے ان نوجوانوں کو پہلے ہی گرفتار کر رکھا تھا اور یہ نوجوان کئی روز سے قابض فورسز کی حراست میں تھے، اور آج اس موقع پہ جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھارتی وزیر خارجہ اقوام عالم کو گمراہ کرنے میں مصروف تھے، بھارتی فورسز نے ان نوجوانوں کو فرضی جھڑپ میں شہید کیا تاکہ پھر ایک بار نام نہاد سرحد پار دہشت گردی کا راگ الاپنے کا موقع میسر آئے۔ اس سے قبل بھی چانکیائی سیاست کے پیروکاروں نے ایسے کئی ڈرامے رچائے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قابض فورسز انعامات اور ترقیوں کی لالچ میں بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر کے انہیں فرضی جھڑپ میں قتل کر دیتی ہے، اور یہ گزشتہ 3 دہائیوں سے قابض فورسز کا نفع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ بھارتی ریاست راجستھان میں پولیس نے 2 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار نوجوانوں کی شناخت جمیل اقبال اور معروف حسین کے نام سے ہوئی ہے، جو ضلع پونچھ کے رہائشی ہیں۔ انہیں محض کشمیری ہونے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ ادھر بھارتی پولیس نے ضلع بانڈی پورہ کے علاقے گریز میں بشیر احمد نامی ایک شخص کے رہائشی مکان کو بھی ضبط کر لیا۔ امریکہ بھر میں کشمیریوں نے اپنے حامیوں کے ہمراہ اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے ایک بڑا مظاہرہ کیا تاکہ کشمیریوں کے حق خودارادیت کے استعمال سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے مطالبے کی تجدید کی جا سکے۔ آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی قیادت میں مظاہرین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کے غیر قانونی بھارتی اقدامات کی مذمت کی۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر آزادی سب کے لیے، بھارتی فورسز کشمیر سے نکل جاؤ اور اقوام متحدہ جاگو کے نعرے درج تھے۔ ریلی کے مقررین نے سیاسی عزائم پر مبنی قوانین کو متعارف کروا کر جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارتی حکومت کی کوششوں کی مذمت کی۔ انہوں نے نئی دہلی میں ایک بھارتی عدالت کی طرف سے کشمیر کے سرکردہ رہنما اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کی بھی شدید مذمت کی۔ کشمیری کسانوں اور تاجروں نے قابض بھارتی انتظامیہ کی طرف سے پھلوں کی گاڑیوں کی آمد رفت میں غیر ضروری رکاوٹوں کے خلاف کل سے 2 روز کے لیے فروٹ منڈیاں بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے سری نگر میں ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پھلوں سے لدے 8000 سے زائد ٹرک سری نگر جموں شاہراہ پر گزشتہ کئی روز سے پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے صنعت سے منسلک جموں کشمیر کی تقریباً 70% آبادی کا روزگار خطرے میں ہے۔ دریاسنا بھارتی حکام نے خانہ بدوش لوگوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 270 کلومیٹر طویل سری نگر جموں شاہراہ پر بکروالوں اور ان کے مویشیوں کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پابندی سے خانہ بدوش قبائل کے لاکھوں لوگوں، خاص طور پر گجر اور بکروالوں کی روزی روٹی متاثر ہوگی، جو ہر سال گرمیوں میں جموں سے وادی اور سردیوں میں وادی سے جموں نقل مکانی کے لیے اس شاہراہ کا استعمال کرتے ہیں۔